آپ سمجھ آئیں گے. میں نے کہا کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے. یہ کلام میں شروع کرنے سے پہلے ایک نکتہ میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دیا. توجہ. کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے کہ آقا ہے نور و بشر, آقا ہے نور و بشر, آقا ہے نور و بشر. یہ سمجھنے کی بات ہے. آقا ہے نور و بشر, یہ سمجھنے کی بات ہے. سمجھے گا کوئی کس قدر, یہ سمجھنے کی بات ہے. آقا ہے نور و بشر, یہ سمجھنے کی بات ہے. سمجھے گا کوئی کس قدر, یہ سمجھنے کی بات ہے. توجہ. ایک نور کی تجلی سے, ایک نور کی تجلی سے کشخا کے گر پڑے موسیٰ بھی تھے بشر. نہیں سمجھے. میں نے کہا آقا ہے نور و بشر, یہ سمجھنے کی بات ہے. سمجھے گا کوئی اس قدر, یہ بھی سمجھنے کی بات ہے. ایک نور کی تجلی سے کشخا کے گر پڑے موسیٰ بھی تھے بشر. یہ سمجھنے کی بات ہے. کر نور میں کہوں تو فرشتہ بھی نور ہے, پھر کیوں جلے گے پر. نہیں سمجھے. پھر کیوں جلیں گے پر, یہ سمجھنے کی بات ہے. اب چوتھا مصرع میری حاضری مکمل ہے. جس کو سمجھ لگ جائے, جو اپنے آپ کو کہتا ہے میں بہت زیادہ سمجھدار ہوں, توجہ رکھے. میں نے کہا آقا ہے نور و بشر, یہ سمجھنے کی بات ہے. سمجھے گا کوئی کس قدر, یہ بھی سمجھنے کی بات ہے. ایک نور کی تجلی سے کشخا کے گر پڑے موسیٰ بھی تھے بشر. یہ سمجھنے کی بات ہے. موسیٰ بھی تھے بشر, یہ سمجھنے کی بات ہے. در نور میں کہوں تو فرشتہ بھی نور ہے, پھر کیوں جلیں گے پر, یہ سمجھنے کی بات ہے. اور تمنا خدا کی دل کی یوں تو سبھی نے کی, پر آیا کسے نظر, پر آیا کسے نظر. یہ سمجھنے کی بات ہے. تاروں سے زیادہ نیکیاں حضرت عمر کی ہیں, تاروں سے زیادہ نیکیاں حضرت عمر کی ہیں. کیا تاروں کو بھی ہے خبر. نہیں سمجھے. میں نے کہا تاروں سے زیادہ نیکیاں, بس آخری جملہ ہے قبلہ جی توجہ. میں نے کہا تاروں سے زیادہ نیکیاں حضرت عمر کی ہیں. اچھا استغفر اللہ. خشک ملا کہتا ہے حضور میرے جیسے. توجہ. وہی کریم نے فرمایا تاروں سے زیادہ نیکیاں, تاروں سے زیادہ نیکیاں حضرت عمر کی ہیں. کیا تاروں کو بھی ہے خبر, یہ سمجھنے کی بات ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے. اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول منظور فرمائے. جی تو ٹکٹ کے بعد دعا ہوگی. تمام دوستوں تک لنگر پہنچ گیا ہے. اگر کسی دوست کو نہیں مل سکا تو ابھی بتا دیں, بعد میں پریشان نہ کسی کو کیجیے گا. وہ ذرا دیکھیے گا ذرا باہر. اچھا ابھی تک کسی دوست نے نہیں ہمارے پاس آنا, ٹھیک ہے. آپ لوگوں کی بڑی مہربانی ہے. دیکھیں آپ مہمان رسول ہیں. آپ کی عزت کرنا, آپ کا احترام کرنا ہم سمجھتے ہیں ہمارے اوپر فرض عین ہے. فرض کفایہ بھی نہیں, فرض عین ہے. آپ حضور علیہ السلام کے نام پر ہمارے پاس آتے ہیں. ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے درمیان جب ہم لوگ یہ ٹکٹ کا اہتمام کرتے ہیں, کچھ دوستوں کا, ہمارے بزرگوں کا بیچ میں سے یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جی ٹکٹ کا اعلان کرنے کا کیا فائدہ, ہم پیسے دیتے ہیں, دوست عمرے پہ جاتے نہیں ہیں. تو ہماری یہ ریت رہی ہے کہ جو دوست عمرے کے لیے جانے کی کوشش کرتے ہیں, اگر ان کے وسائل میں کمی ہوتی ہے تو ہم دوست احباب وہ بھی ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. یہ عرصہ 20 سال سے ہمارا یہ ایک سلسلہ ہے. تو آپ خدا کے لیے کوشش کیا کریں کہ جب حضور نے آپ کو بلایا ہے تو آپ جانے کا پورا ارادہ کیا کریں. یہ نہیں ہے کہ جی میری فلاں ضرورت تھی, میری فلاں ضرورت تھی. اس چیز کا پھر ہمارے پاس لوگوں کو جواب دینے کے لیے کوئی سوال, اس سوال کا جواب دینے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوتی. تو اس لیے میری یہ آپ سے اپیل ہے کہ جس بھی خوش نصیب کا یہ ٹکٹ نکلے وہ ضرور جانے کا ارادہ کرے, وہ اپنا پاسپورٹ بنوائے, اور جس کے ٹکٹ نکلے گا اس نے ابھی ہم سے پیسے لے کے جانے.
ہاں جی، جمعۃ المبارک کی نماز ہمارے ساتھ پڑھیں گے تو جمعے کے بعد انشاءاللہ ہم نے ان کو ٹکٹ کے جو پیسے ہیں وہ دے دینے ہیں. تو مہربانی کیجیے گا کہ بس میری اپیل ہے، آپ جانے کا ارادہ کیجیے گا. جس خدا نے آپ کے لیے اتنے اسباب پیدا کیے ہیں وہ اگلے بھی کر دے گا. تو جائیے گا ضرور، تاکہ یہ جو دوست یہ جو بات میں اعتراض کرتے ہیں ہم پہ کہ نہیں حافظ صاحب اس چیز کا کیا فائدہ ہے، تو کم از کم ان لوگوں کو ہم نے یہ دکھانے کے لیے ہی چاہیے کہ یہ جا رہا ہے کہ مسافر مدینہ. یہ کوشش ضرور کیجیے گا. تو درود پاک پڑھیں سب دوست احباب. الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. پڑھ لیں درود پاک. الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا آلک و صحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جس خوش نصیب کا عمرے کا ٹکٹ ہے ان کا نام ہے محمد اشرف ول محمد یوسف. جی محمد اشرف ول محمد یوسف صاحب جی سامنے آ جائیں. ماشاء اللہ جی ہمارے پاس اسٹیج پہ کھڑے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی حاضری کو قبول فرمائے. مصطفیٰ جانے رحمت سلام شمع بد میں ہدایت بیلا سلام شمع بد میں ہدایت بیلا. وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی. وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی. تیری قسمت پیدا ہو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیدا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا. تیرے روزے کو دیکھا سکون مل گیا. تیرے روزے کو دیکھا سکون مل گیا. تیرے روزے کی شوکت پیلا ہو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیلا. آسیوں رب کی رحمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت لا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اے پاک پروردگار عالم، اے رب کریم، اے رب رحمان الرحیم، اے رب ذوالجلال، اے رب ستار و غفار، ہم سب تیرے نبی کی محبت میں یہاں اکٹھے ہوئے، اللہ ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ کریم، ہمارا خالصتاً ارادہ، ہماری نیت تیرے نبی کی محبت ہے، تیرے رسول علیہ السلام کی ذات طیبہ سے محبت کے اظہار کے لیے، ان کی ولادت باسعادت کی خوشی میں اللہ ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے، اللہ ہمارا آنا اور یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ رب العزت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی برکت سے اور حضور کے میلاد پاک کی برکت سے اللہ ہماری حاضری کو قبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ اس میلاد پاک کو ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ فرما دے۔ اس میلاد پاک کی حاضری کی برکت سے اللہ رب العزت ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا فرما دے، اللہ ہماری مشکلوں کو دور فرما دے، اللہ ہماری نیک حاجات کو پورا فرما دے، اللہ ہماری نیک آرزوؤں کو پورا فرما دے۔ اے رب العالمین، جتنے ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہیں اللہ سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما دے۔ جو مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھا رکھے ہیں اللہ حضور کا صدقہ اسے اپنی رحمت سے عطا فرما دے۔ اے اللہ تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا مالک ہے، اے پروردگار عالم تو ہمارا حاجت روا و مشکل کشا ہے، اے پروردگار عالم تو ہمارا دستگیر ہے۔ اللہ تجھ سے مدد مانگنے کے لیے، تیری نصرت مانگنے کے لیے اللہ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے کھڑے ہیں۔ اللہ حضور کا صدقہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہ رات کے اس آخری پہر میں اللہ ہماری ہر طرح کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دے، اللہ ہماری نیک ضرورتوں کو پورا فرما دے، اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، تنگ دستوں کی تنگ دستیوں کو دور فرما دے، اللہ مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو دور فرما دے، مولا پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، بے روزگاروں کو اللہ روزگار عطا فرما دے، اللہ جن کے روزگار میں تنگی ہے اللہ ان کے روزگار میں فراوانی عطا فرما دے، فراخی عطا فرما دے، حلال طیب پاکیزہ رزق عطا فرما دے۔ اے اللہ رب العزت ہمیں خود، ہمیں اپنے اہل خانہ کو، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اللہ ہم سب کو آقا علیہ السلام کی محبت عطا فرما دے، حضور کی اطاعت کرنے والا مسلمان بنا دے، اپنے نبی کے راستے پر چلنے والا مسلمان بنا دے، حضور کی ذات سے اللہ ہمیں اپنی جانوں سے بڑھ کر محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، پیارے آقا علیہ السلام کی اطاعت کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہمارے گھروں کے اندر خیر و برکت عطا فرما دے، یا اللہ ہمارے ماں باپ کی خیر فرما دے، جن دوستوں کے والدین بیمار ہیں اللہ ان کے والدین کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، یا اللہ دوستوں نے اپنی ماؤں کے لیے صحت یابی کی دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ حضور کی والدہ ماجدہ کے صدقہ وسیلہ جلیلہ سے جن دوستوں کی مائیں بیمار ہیں اللہ ان کی ماؤں کو صحت تندرستی عطا فرما دے، جن کے باپ بیمار ہیں حضور کے عزت والے محترم و مکرم والد گرامی جناب سیدنا حضرت عبداللہ کے طفیل اللہ انہیں صحت تندرستی عطا فرما دے، اللہ والدین کریمین طیبین طاہرین کے صدقہ وسیلہ جلیلہ سے اللہ ہمارے جتنے بھی عزیز و اقارب میں سے، رشتہ داروں میں سے، بہن بھائیوں میں سے بیمار ہیں، اولاد میں سے بیمار ہیں، صدقہ بیمار کربلا کا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ رب العزت حضور کے صدقہ وسیلہ جلیلہ سے اے پاک پروردگار عالم رات کے اس آخری پہر کی برکت سے، میلاد مصطفیٰ کی برکت سے اللہ ہمارے جو ہم سے بچھڑ گئے اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما دے، اللہ انہیں قبروں کے اندر راحت و سکون عطا فرما دے، اللہ ان کی قبروں کو روشن اور منور فرما دے، اللہ ہماری دعا کو ان کے لیے ذریعہ بخشش فرما دے، ہماری دعا کو اللہ ان کے لیے ذریعہ نجات فرما دے۔ اے رب کریم جتنے ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند ہیں اللہ ان کے جو بھی عزیز و اقارب میں سے فوت ہو چکے ہیں اس محفل پاک کی برکت سے اللہ ان سب کے والدین کی، عزیز و اقربا کی، رشتہ داروں کی بخشش و مغفرت فرما دے، اللہ ملک پاکستان کے اوپر خیر فرما دے، اللہ اس میلاد پاک کی برکت سے سیلاب زدگان کی مدد فرما دے، یا اللہ جو بے آسرا بیٹھے ہیں اللہ ان کو سہارا عطا فرما دے، جو بے گھر ہوئے ہیں اللہ انہیں اپنی رحمت سے گھر عطا فرما دے، یا اللہ جو اجڑ گئے ہیں اللہ ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے۔ اے خالق و مالک اللہ ہمارے بھائیوں نے جنہوں نے دعاؤں کے لیے کیا رکھا ہے اللہ ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول و منظور فرما لے، جس مقصد کے لیے، جس غرض کے لیے، جس غائب کے لیے انہوں نے دعاؤں کے لیے درخواست کی ہے اللہ حضور کے صدقہ وسیلہ جلیلہ سے اہل بیت آل پاک کی برکت سے اللہ رب العزت ان کی تمام دوستوں کی حاجتوں کو پورا فرما دے۔ یا اللہ تیرے نبی کا میلاد منانے کے لیے جن دوستوں نے اپنا وقت دیا یا اللہ
روپیہ پیسہ خرچ کیا، اللہ سب کی ہر طرح کی قربانیوں کو اللہ قبول و منظور فرما لے۔ اے مالک کریم آنے والوں کی خیر فرما دے، آنے والوں کو اجر عظیم عطا فرما دے۔ اوپر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، اللہ ان کو آقا علیہ السلام کی پیاری بیٹیوں کے طفیل ان کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ ازواج مطہرات کے اسوہ حسنہ کو اللہ انہیں اپنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری بیویوں کو اللہ رب العزت شرم و حیا کی دولت عطا فرما دے، غیرت کی دولت عطا فرما دے، چادر اور چار دیواری کا تحفظ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ جو بیٹیاں یا اللہ نکاح کی آس میں بیٹھی ہیں، صدقہ آل رسول کا صدقہ اللہ رب العزت ان کے بہترین اسباب پیدا فرما دے۔ جو بیٹیاں ناچاکی کی بدولت اپنے گھروں میں ہیں، حضور کے صدقہ وسیلہ جلیلہ سے اللہ ان کی واپسی کا باعزت طریقے سے یا اللہ راستہ پیدا فرما دے۔ اے خالق و مالک اللہ، بے شمار لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہہ رکھا ہے، اللہ جنہوں نے جو دعائیں کہی ہیں تیرے حضور پیش کر رہا ہوں، اللہ سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما دے، سب کی نیک حاجات کو پورا فرما دے۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد على روح محمد في الأرواح وسلم على جسد محمد في الأجساد وسلم على قبر محمد في القبور وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ تمام دوستوں کا بہت شکریہ۔